بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج آپ سب کو یہاں بلانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پرسوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے کراچی یونیورسٹی میں ہوا ہے، جس میں ہمارے مہمان چائنیز، ہمارے اساتذہ رسپیکٹیبل ایک حادثے کا شکار ہوئے، اور لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور بعد میں کچھ اور ہیں، چاہے ایون پاکستانی بھی ہم بعد میں، پہلے ہم ایک مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کچھ لمٹس بنا دی ہیں اور اس لمٹس کو ہم کراس نہیں کر سکتے ایز اے مسلم۔ اور اس میں سب سے پہلی لمٹ جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت، کسی بھی حالات میں خودکشی حرام ہے، اور ہم اس قدم تک نہیں آ سکتے، نہ آنا چاہیے۔ تو یہ جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو میرا خیال ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ بلوچستان کو ہمیشہ کی طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب بلوچ خواتین کو ایک طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کوشش کی ہے، بیرونی طاقتوں نے ہمیشہ سے، کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بلوچستان کی خراب کی جائے، اور جس میں پہلے ہی بلوچ لوگ کافی پسماندہ رہے ہیں اور ہیں تعلیم کے لحاظ سے۔ اب جو کچھ گھروں سے نکل رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کا راستہ اس طرح روکا جا رہا ہے۔ کچھ ریسنٹلی جیسے کل رات اریسٹ کیا گیا ہے شاری بلوچ کے ہسبینڈ کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری وائف جو تھی وہ ذہنی مریضہ تھی، اور وہ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹس پہ تھی ہمیشہ، کبھی ڈوز اس کا زیادہ ہوتا تھا کبھی کم ہوتا تھا، تو وہ اپنے ذہنی حواس میں نہیں تھی اور اس نے یہ جا کے قدم اٹھایا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح کی حرکت کوئی بلوچ نہیں کر سکتا، نہ کوئی مرد نہ عورت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچ ایک جرأت مند، ایک وفادار قوم، جس کی ایک ہسٹری ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں چاکر اعظم رند سے اٹھائیں، تو چاکر اعظم رند کی جو بہن تھیں وہ پانی پت کی جنگ میں تھیں، اتنی بڑی بڑی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور نام کمایا، اور آج بھی آپ کو ہسٹری میں ان کے نام ملیں گے۔ اسی طرح چاگلی بی بی ہماری تھیں، جنہوں نے لسبیلا کے ڈیکیڈز تک حکومت کی اور ایک نام چھوڑ کر گئیں، اور اس طرح لاتعداد اور نام ہیں، اگر میں بیٹھ کے نام لوں تو گرناز ہے ہماری، ہانی ہے ہماری، گوہر ہے، اور زرین بی بی ہیں۔ تو ان تمام لوگوں نے ایک جرأت مندانہ قدم ہمیشہ سے اٹھایا، لیکن بزدلانہ قدم نہیں اٹھایا۔ اسے میں بزدلانہ قدم کہوں گی، اور بلوچ قوم پہ ایک داغ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، جسے ہم آج کنڈم کرتے ہیں سخت الفاظ میں، کہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی بھی گھرانہ خوش نہیں ہوگا۔ ایون میڈم اب آپ سے بات کریں گی، اس علاقے کی ہیں میڈم ماجبین ہیں، آپ کو ڈیٹیل بتائیں گی کہ ہماری جو ثقافت ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم بلوچ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خواتین، اور ہمیں کبھی بھی اس طرح کی تعلیم نہیں دی گئی کہ ہم اپنے مہمانوں پہ اس طرح کا وار کریں۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو، ہماری خواتین جب کہیں قتل ہو جاتا ہے تو جاتی ہیں تو قتل معاف ہو جاتے ہیں، قرآن لے کے جاتی ہیں تو بڑی بڑی جنگیں رک جاتی ہیں۔ تو خواتین کی تو وہ بڑی حیثیت ہے بلوچ خواتین کی، ہمیں بلوچ ہونے پہ اس لحاظ سے بہت فخر ہے۔ لیکن اس طرح کا عمل کر کے یہ اگر کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچ خواتین کو پسماندگی کی طرف دھکیلیں گے، یا ان کو جو ہے مزید کسی تکلیف دہ سچویشن سے گزارا جائے گا، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہم ہیں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ ہمارے پاک فوج، یہ جو ریسنٹلی عمران خان کے الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کردار ان کا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سیاست میں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، ان سب سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے خدا را فوج کو نہ گھسیٹیں کسی بھی چیزوں میں، نہ ان کا نام غلط چیزوں میں مینیپولیٹ کریں، کہ آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کبھی کسی جلسے جلوس میں کچھ کہتے ہیں اور اس کے بعد
جب حالات بدل جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے پڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ ان قوموں کو دیکھیں جہاں پر فوج نہیں ہے، ان کی کیا زندگی ہے. وہ دربدر قومیں ہیں کیونکہ وہاں پر ان کا محافظ نہیں ہے. تو ہمارے محافظوں کو جو ہے ہم سے ایک طرح کا اینٹی کیا جا رہا ہے. یہ ہمیشہ سے بیرونی طاقتوں کی کوشش رہی ہے اور وہ چاہتے بھی یہی ہے کہ ہمیں عوام کو فوج سے دور کیا جائے، کیونکہ ہم وہ واحد پاکستانی قوم ہے جب بھی کوئی ملک پہ بات آتی ہے تو ہم اس حالات میں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنی فوج سے پہلے سرحدوں پہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے خود گھر میں جو بھی اسلحہ ہے، ہم بلوچوں کے گھر میں، پٹھانوں کے گھروں میں تو اسلحہ ہر وقت ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کے ملک کی حفاظت کے لیے خود سرحدوں پہ جائیں. تو یہ ملک سے محبت ہے، اور یہ ان کا خیال ہے کہ بیرونی طاقتیں اگر یہ کوشش کریں گی کہ ہماری محبت کو کم کر سکیں تو یہ ناممکن ہے اور نہ ہم ہونے دیں گے. تو ہم اپنے پاک سرزمین، اپنے پاکستان کے ساتھ، ہم بہنیں، بلوچ خواتین، ہماری پٹھان جتنے بھی ہیں، ہم سب ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ ساتھ دیں گے. اور اس طرح سے جو ہمارے محافظ ہیں ان کو خدا را آپ لوگ غلط چیزوں کو سامنے نہ لایا کریں کہ فوج کے لیے ایسے غلط الفاظ نہ استعمال کیا کریں، کیونکہ وہ ہمارے رکھوالے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ وہ ملک چلا رہے ہیں، بلکہ وہ ہمارے رکھوالے ہیں. بارڈرز پہ جس سکون سے ہم رات کو سوتے ہیں وہ اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور جب ان کے گھروں میں شہادتیں ہوتی ہیں جوان، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی فوج، اپنے ملک سے محبت کی ضرورت ہے. تو آج یہ تمام چیزیں آپ سے کہنے کی بہت ضرورت تھی. لوگوں کو یہ جو نیگیٹو تاثر اس شاری بلوچ کا گیا ہے، اس کو ہم نے آپ کے چینلز کے تھرو نیگیٹو بات کو ختم کرنا ہے کہ وہ ایک ذہنی مریضہ تھیں. ان کے گھر کے جو بھی حالات تھے، آج ان کے اپنے ہسبینڈ نے یہ چیزیں جو ہیں کلیئر کر دی ہیں کہ جی ہمارے حالات اندرونی خراب تھے، اور وہ اس نے یہ خودکشی تو کرنی تھی لیکن اس نے اس طرح اٹیمپٹ کر کے یہ اپنا قصہ تمام کیا. ہم بڑے ہوئے بلوچستان کے، ہم یہی حالات دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بیرونی طاقتیں ہمیشہ سے انوالو ہیں. میں ہر دفعہ یہ کہتی ہوں کہ ایک ملک نہیں، کئی ایسے ملک ہیں جن کی نظریں بلوچستان پہ ہیں، جو بلوچستان کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں. تو ہم تو ہمیشہ بلوچ عوام یا جو پشتون عوام جو اس صوبے میں رہ رہے ہیں، وہ ہم خانہ جنگی کی حالت میں ان بیرونی طاقتوں کی وجہ سے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے چند ایسے سہولت کاروں کو سستے داموں خرید لیتے ہیں جو یہاں پر ٹارگٹ کلنگ یا بوم بلاسٹ یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی کارروائی کرواتے ہیں، جس سے وہ پاکستان کو اور بلوچستان کو ڈائریکٹلی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو ہمارا تو ہمیشہ سے یہی کوشش ہوگی بلوچستان گورنمنٹ کی اور ایون پاکستان گورنمنٹ کی کہ صوبے کے حالات بہتر ہوں. اور میرا خیال ہے یہی چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ صوبے کے حالات، اگر میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ 5-7 سال پہلے پیچھے جایا جائے تو بہت بدترین حالات تھے. اب الحمدللہ اب دیکھیں ہم 14 اگست بھی مناتے ہیں، اسکولوں میں ترانے بھی ہیں، اور ایک وقت تھا کہ اتنے حالات خراب کر دیے گئے تھے ہمارے. تو وہ تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں اور ان تمام چیزوں کو بھی دیکھیں کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں.